چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا تفصیلی جائزہ ہے وہ ایک ایسے ٹاپک پر ہے جو سننے میں شاید بہت عام سا لگے، لیکن یہ کافی پیچیدہ ہے۔ کیا ہو اگر میں کہوں کہ آپ نے ابھی جو پلاسٹک کی خالی بوتل کچرے میں پھینکی ہے، اس کا مستقبل جاننے کے لیے اب اسی سطح کی ٹیکنالوجی چاہیے جو خودکار گاڑیاں یا آٹونومس کارز چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ بالکل، اور یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ ایک عام سا ماحولیاتی مسئلہ اب ایک ہائی ٹیک ڈیٹا سائنس کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آج ہم صرف کچرے پر بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا بھر کا یہ کچرا کس طرح ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ کے سب سے مشکل چیلنجز میں سے ایک بن گیا ہے۔ آج ہم گلوبل پلاسٹک ویسٹ کے بحران کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کی نظر سے دیکھیں گے۔ ویسٹ مینجمنٹ پر رپورٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے حقائق ہیں جو انسانی صحت پر اثرات کو بے نقاب کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے اہم جرنل آف انوائرمنٹل اینڈ ایگریکلچرل اسٹڈیز کی ایک بالکل لیٹسٹ ریسرچ ہے۔ ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہر سال پیدا ہونے والا یہ 380 ملین میٹرک ٹن پلاسٹک ہمارے سسٹم کو کیسے تباہ کر رہا ہے۔ 380 ملین میٹرک ٹن! یہ مقدار اتنی بڑی ہے کہ انسانی دماغ شاید اس کا تصور بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ واقعی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ دنیا بھر کی تمام انسانی آبادی کے ٹوٹل وزن سے بھی زیادہ پلاسٹک ہے جو ہم ہر سال بنا رہے ہیں۔ یعنی ہر سال ہم ایک پوری انسانی آبادی کے وزن کے برابر کچرا پھینک رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ پھر اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ الگوریدمز اور ڈیٹا سائنس اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فی الحال ہم اس پہاڑ جتنے کچرے کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم وہی پرانے اور فرسودہ طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ گلوبل لیول پر کچرے کو ٹھکانے لگانے کے موجودہ طریقوں کا جائزہ لیں تو بنیادی طور پر دنیا 3 طریقوں پر انحصار کر رہی ہے۔ پہلا طریقہ ہے ریسائکلنگ۔ اچھا۔ دوسرا ہے انسینریشن یعنی کچرے کو بڑی بھٹیوں میں جلانا، اور تیسرا طریقہ ہے لینڈ فلنگ یعنی زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھود کر اسے دفن کر دینا۔ رائٹ۔ تو ہر ملک اپنی مرضی سے ان میں سے کوئی ایک طریقہ چنتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ان طریقوں کا انتخاب اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ملک جغرافیکل اور اکنامک لحاظ سے کہاں کھڑا ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی، جاپان اور ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں۔ ہاں، ان کا سسٹم کافی اچھا مانا جاتا ہے۔ بالکل، انہوں نے بہت سخت حکومتی قوانین بنائے ہیں، عوام کی ذہن سازی کی ہے اور ایک ایسا انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ریسائکلنگ میں دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کچرے کو الگ الگ کرنے کا ایک بہت ہی منظم نظام موجود ہے۔ لیکن ہر ملک کے پاس تو جرمنی جتنی زمین یا وسائل نہیں ہوتے نا۔ مطلب اگر ہم سنگاپور یا سویڈن کی مثال لیں تو ان کے پاس کچرا دبانے کے لیے زمین ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ سنگاپور جیسے ممالک کے پاس واقعی لینڈ فلز کے لیے جگہ نہیں ہے، سو ان کا بنیادی طریقہ کار کچرے کو جلانا ہے، یعنی انسینریشن۔ اچھا، تو وہ سب جلا دیتے ہیں؟ ہاں، وہ اس کچرے کو جلا کر اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ طریقہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ جب آپ لاکھوں ٹن پلاسٹک کو چلاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خطرناک زہریلی گیسیں اور ڈائی آکسنز فضا میں خارج ہوتے ہیں۔ یعنی مسئلہ ختم نہیں ہوا، بس اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ اگرچہ یہ ممالک جدید فلٹرز استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ماحولیاتی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے۔ فضا میں زہریلے ذرات کا اخراج ایک مسلسل خطرہ رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں طریقے پرفیکٹ نہیں ہیں۔ اور پھر باری آتی ہے لینڈ فلنگ کی۔ اگر میں اس کو ایک مختلف تصور میں دیکھوں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے گھر کا کچرا قالین کے نیچے چھپا دیا جائے۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ یا پھر جیسے کسی کارپوریٹ کمپنی کا اکاؤنٹنگ فراڈ ہو، یعنی آپ اپنی بیلنس شیٹ کو صاف دکھانے کے لیے اپنا سارا ٹاکسک ڈیٹ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ جیسا ملک بالکل یہی کر رہا تھا۔ بالکل، ڈیٹا یہی بتاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق امریکہ اپنا صرف 9% پلاسٹک ریسائکل کرتا ہے، باقی یا تو وہ زمین میں دباتا ہے یا پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں سالوں تک انہوں نے ایک کافی بڑی گیم کھیلی ہے۔
آپ کا یہ کارپوریٹ فراڈ والا موازنہ موجودہ حالات پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ امریکہ برسوں تک اپنے کچرے کا مسئلہ اس طرح حل کرتا رہا کہ وہ لاکھوں ٹن پلاسٹک کو بڑے بڑے بحری جہازوں میں لاد کر چائنا کے ساحلوں پر اتار دیتا تھا۔ اوہ واو، مطلب اپنا مسئلہ کسی اور کے سر ڈال دیا؟ ہاں، اسے گلوبل ریسائکلنگ ٹریڈ کہا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ اپنا کچرا غریب ممالک کے سر تھوپنے کا ایک طریقہ تھا۔ مگر پھر چائنا نے یہ سلسلہ بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، میں نے اس بارے میں سنا ہے، ان کی وہ نیشنل سوارڈ پالیسی تھی، رائٹ؟ ایگزیکٹلی، انہوں نے نیشنل سورڈ پالیسی نافذ کی، جس کے تحت غیر ملکی کچرے کی درآمد پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ اس ایک پالیسی نے پوری دنیا کی اور خاص طور پر امریکہ کی سپلائی چین کو ہلا کے رکھ دیا۔ ظاہر ہے جب اچانک ان کے پاس اپنا کچرا بھیجنے کی کوئی جگہ نہیں رہی ہوگی تو مسئلہ تو بنے گا۔ بالکل، ان کے مقامی لینڈ فلز پر شدید دباؤ آ گیا۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب وہ فرضی آف شور اکاؤنٹس بند ہوئے تو اصل دیوالیہ پن سب کے سامنے آ گیا۔ لیکن کیا کوئی ایسا خطہ ہے جو اس مسئلے کو واقعی سنجیدگی سے لے رہا ہو، یعنی بجائے اس کے کہ کچرے کو بس ادھر ادھر شفٹ کیا جائے؟ اس حوالے سے یورپین یونین کا ماڈل کافی دلچسپ اور سنجیدہ ہے۔ انہوں نے صرف وقتی حل نکالنے کے بجائے 2035 تک کا ایک باقاعدہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہے۔ اچھا، کیا ٹارگٹ ہے ان کا؟ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اپنے میونسپل ویسٹ کا 65% حصہ ہر حال میں ریسائیکل کریں گے۔ اور یہ صرف ایک پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ اس کے لیے انہوں نے پروڈکشن سے لے کر ڈسپوزل تک کے قوانین کو سختی سے نافذ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اہداف تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اس سارے نظام کی ناکامی کی جو پوشیدہ قیمت ہم ادا کر رہے ہیں نا، وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ بالکل، اس کی کاسٹ بہت ہائی ہے۔ ہم یہاں صرف کچرے کے بدصورت ڈھیروں کی بات نہیں کر رہے، یہ ایک خاموش معاشی اور جانی نقصان ہے۔ ورلڈ بینک کے تخمینے کے مطابق سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یا اس کچرے کو محض سنبھالنے کی جو گلوبل کاسٹ ہے وہ 2025 تک $205 بلین سے بڑھ کر $375 بلین تک پہنچنے والی ہے۔ یہ واقعی ایک ہوش ربا معاشی بوجھ ہے۔ اور دیکھیں، اس میں تو وہ نقصان شامل ہی نہیں جو انڈونیشیا یا فلپینز جیسے ممالک کو اپنی سیاحت اور ماہی گیری کے تباہ ہونے کی صورت میں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کی تو پوری اکانومی ہٹ ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اگر ہم اس معاشی نقصان سے آگے بڑھ کر انسانی صحت کی بات کریں تو صورتحال مزید خوفناک ہو جاتی ہے۔ واقعی، کس طرح کے ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں؟ WHO کے اعداد و شمار کے مطابق پلاسٹک کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، وہ صرف ٹوٹ کر چھوٹے سے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، جنہیں ہم مائکرو پلاسٹکس کہتے ہیں۔ رائٹ، میں نے مائکرو پلاسٹکس کے بارے میں کافی سنا ہے آج کل۔ ہاں، سمندر کی لہروں اور سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کی وجہ سے یہ پلاسٹک اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہمارے پینے کے پانی میں، ہماری روزمرہ کی خوراک میں اور یہاں تک کہ فضا میں بھی تیر رہا ہے۔ یا اللہ! مطلب ہم اسے سانس کے ذریعے بھی اندر لے جا رہے ہیں۔ بالکل، یہ زہرات انسانی خون میں شامل ہو کر کینسر، نظام تنفس کی سنگین بیماریوں اور ہارمونز کے بگاڑ جیسی دائمی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ اتنا ہی زہریلا اور خطرناک ہے تو ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ سارا کچرا اور خاص طور پر اس سے پیدا ہونے والا زہر زیادہ تر جا کہاں رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ کیونکہ اگر ہم شہری منصوبہ بندی یا اربن پلاننگ کو دیکھیں تو یہ زہریلی ہوائیں اور یہ لینڈ فلز کبھی بھی امیر یا بااثر لوگوں کی بستیوں کے قریب نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ یہ سارا بوجھ شعوری طور پر معاشرے کے اس طبقے پر ڈالا جا رہا ہے جس کے پاس سیاسی یا معاشی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے اس بحران کی سب سے تاریخ حقیقت پر ہاتھ رکھا ہے۔ ماہرین اسے انوائرمنٹل جسٹس یا ماحولیاتی انصاف کا فقدان کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ کچرا جلانے کے بڑے پلانٹس یا وسیع لینڈ فلز ہمیشہ کم آمدنی والے علاقوں کے قریب تعمیر کیے جاتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ وہاں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہاں زمین سستی ہوتی ہے اور وہاں کے رہائشیوں میں اتنی پولیٹیکل پاور نہیں ہوتی کہ وہ ان منصوبوں کے خلاف احتجاج کر سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غریب طبقہ مسلسل ان کینسر پیدا کرنے والی ہواؤں میں سانس لیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی ناانصافی ہے۔ اور صرف یہی نہیں،
دنیا بھر میں لاکھوں انفارمل ویسٹ پکرز ہیں، یعنی غیر رسمی کچرا چننے والے جو روزانہ ان ڈھیروں میں ننگے ہاتھوں کام کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے پاس تو کوئی سیفٹی اکوپمنٹ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، نہ کوئی حفاظتی لباس ہے، نہ کوئی ہیلتھ انشورنس، وہ براہ راست ان کیمیکلز کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو چونکہ یہ پرانے طریقے، چاہے وہ ریسائکلنگ ہو، جلانا ہو یا دبانا ہو، واضح طور پر ناکام ہو رہے ہیں اور ان کی انسانی قیمت بہت زیادہ ہو چکی ہے، اسی لیے اب سائنٹسٹس نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے رخ کیا ہے ڈیٹا کا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور یہیں سے اس پوری کہانی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی انٹری ہوتی ہے۔ جب انسانوں کا بنایا ہوا نظام فیل ہو گیا تو ہم نے پیشگوئی کرنے والی مشینوں اور مشین لرننگ کا رخ کیا۔ بالکل درست۔ جرنل آف انوائرمنٹل اینڈ ایگریکلچرل اسٹڈیز کی اس حالیہ ریسرچ میں سائنٹسٹ نے گلوبل ویسٹ کے اس بکھرے ہوئے اور پیچیدہ ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے مشین لرننگ کے 3 بڑے ماڈلز کا استعمال کیا۔ اچھا، وہ 3 ماڈلز کون سے ہیں؟ ان کے نام ہیں لاجسٹک ریگریشن، رینڈم فارسٹ اور گریڈینٹ بوسٹنگ۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ماڈلز اس بات کی پیشگوئی کر سکیں کہ مستقبل میں کچرے کی مقدار کیا ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ لاجسٹک ریگریشن، رینڈم فارسٹ، یہ نام سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی سائی فائی فلم میں ہیں، لیکن اصل میں یہ کچرا چننے والے سپر ہیروز ہیں۔ ہاں، آپ انہیں ڈیٹا کے سپر ہیروز کہہ سکتی ہیں۔ ویسے کیا آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر سکتی ہیں کہ ان میں سے جو ماڈل سب سے زیادہ کامیاب رہا وہ ایکچولی کام کیسے کرتا ہے؟ خاص طور پر یہ جو گریڈینٹ بوسٹنگ ہے، اس نے ڈیٹا میں ایسا کیا ڈھونڈا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں، ریسرچ کے مطابق یہ گریڈینٹ بوسٹنگ ماڈل ہی سب سے زیادہ کامیاب رہا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ صحیح، بتائیں۔ فرض کریں کہ گریڈینٹ بوسٹنگ ماہر تفتیشی کاروں یا انویسٹیگیٹرز کی ایک ٹیم ہے۔ پہلا انویسٹیگیٹر کچرے کے ڈیٹا کو دیکھتا ہے، مثال کے طور پر آبادی، آمدنی اور کھپت وغیرہ، اور ایک پریڈکشن کرتا ہے، اور ظاہر ہے وہ کچھ غلطیاں کرتا ہے۔ اچھا، تو غلطیاں ہونا نارمل ہے شروع میں؟ بالکل۔ اب دوسرا انویسٹیگیٹر آتا ہے، لیکن وہ پورے ڈیٹا کو دوبارہ دیکھنے کے بجائے صرف اور صرف ان غلطیوں پر توجہ دیتا ہے جو پہلے انویسٹیگیٹر نے کی تھیں۔ اوہ واو، یعنی وہ بس پچھلے کی مسٹیک ٹھیک کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ انہیں درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر تیسرا آتا ہے اور وہ دوسرے کی غلطیاں ٹھیک کرتا ہے۔ غلطیوں کو سدھارنے کا یہ کنٹینیوس سلسلہ ایک انتہائی بہترین ماڈل تیار کر دیتا ہے۔ زبردست۔ اسی میکانزم کی وجہ سے اس ماڈل نے پیچیدہ ترین ڈیٹا میں 57.58% ایکیوریسی اور 66% F1 سکور حاصل کیا۔ یہ بات اب بالکل کلیئر ہو گئی، یعنی یہ ماڈل ماضی کی غلطیوں سے مسلسل سیکھ رہا ہے تاکہ مستقبل کی ایک واضح تصویر بنا سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ تو اسکرین پر موجود ڈیٹا کی بات ہو گئی نا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اصل دنیا میں فیکٹریوں کے اندر اور سڑکوں پر یہ ٹیکنالوجی پریکٹیکلی کیسے کام کر رہی ہیں، مطلب یہ ماڈلز فزیکل کچرے کو کیسے صاف کر رہے ہیں۔ زمین پر اس کا عملی اطلاق واقعی حیران کن ہے۔ اگر ہم ایلن میکافے فاؤنڈیشن کی رپورٹس دیکھیں تو اب ریسائکلنگ پلانٹس میں اے آئی اور کمپیوٹر ویژن سے لیس روبوٹک بازو نصب کیے جا رہے ہیں۔ روبوٹک آرمز؟ یعنی روبوٹس کچرا الگ کر رہے ہیں۔ ہاں، ذرا تصور کریں، ایک بہت تیزی سے چلنے والی کنویئر بیلٹ ہے جس پر گیلا کاغذ، ٹوٹا ہوا شیشہ اور پلاسٹک کی بوتلیں سب آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ رائٹ۔ ایک انسان کے لیے مسلسل 8 گھنٹے ان چیزوں کو تیزی سے الگ کرنا ناممکن ہے۔ وہ تھک جائے گا اور غلطیاں کرے گا۔ لیکن اے آئی کیمراز سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس چیز کی سختی اور مواد کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر وہ روبوٹک آرم اسے اٹھا لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، روبوٹک آرم فوراً پلاسٹک کو الگ کر دیتا ہے۔ اس سے چھانٹی یا سارٹنگ کی صلاحیت میں 50% تک کا حیران کن اضافہ ہوا ہے۔ واو، 50% اضافہ تو بہت بڑا مارجن ہے۔ اور میرے خیال میں صرف سارٹنگ ہی نہیں بلکہ یہ کچرا اٹھانے کے نظام کو بھی تو بدل رہا ہوگا۔ بالکل بدل رہا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ روایتی طور پر کچرے والی گاڑیاں ایک مقررہ راستے پر روزانہ چلتی ہیں، چاہے کچرے کے ڈبے خالی ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں، پہلے یہی ہوتا تھا، جس سے بہت فیول ضائع ہوتا تھا۔ لیکن اب
اے آئی ٹریفک، موسم اور سمارٹ ڈبوں کے سینسرز کا ڈیٹا یوز کر کے گاڑیوں کے لیے روزانہ نئے اور مؤثر راؤٹس بناتی ہے۔ اس سے نہ صرف فیول بچتا ہے بلکہ کاربن کا اخراج بھی کم ہوتا ہے، رائٹ؟ صحیح کہا آپ نے. یہ ٹیکنالوجی کو سپلائی چین کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی ایک بہترین مثال ہے. لیکن یہاں ایک اور ٹوسٹ آتا ہے جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. اچھا، وہ کیا ٹوسٹ ہے؟ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جب ان مشین لرننگ ماڈلز نے دنیا بھر کے ساحلی علاقوں یعنی کوسٹل ایریاز کے کچرے کے رجحانات کا گہرائی سے تجزیہ کیا تو ایک انتہائی عجیب اور غیر متوقع پیٹرن سامنے آیا. اس نے ہمارے تمام پرانے مفروضوں کو غلط ثابت کر دیا. جی ہاں، میں اسی پوائنٹ پر آنے والی تھی۔ یہ اس پوری ریسرچ کا سب سے بڑا اہم مومنٹ ہے، جسے ہم کوسٹل ویسٹ پیراڈاکس یا ساحلی کچرے کا تضاد کہہ سکتے ہیں۔ جب میں نے یہ ریسرچ کا ڈیٹا دیکھا نا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، یہ پہلی نظر میں کافی illogical لگتا ہے. ذرا اس بات پر غور کریں۔ ڈیٹا کہتا ہے کہ وہ ساحلی علاقے جہاں کچرے کا خطرہ محض میڈیم یا درمیانی درجے کا ہے، وہاں ہر شخص سالانہ تقریباً 160 کلوگرام فضلہ پیدا کر رہا ہے۔ صحیح. لیکن دوسری طرف وہ علاقے جنہیں ویری ہائی رسک یا انتہائی زیادہ خطرے کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، وہاں کا ہر شخص سالانہ 50 کلوگرام سے بھی کم فضلہ پیدا کر رہا ہے۔ میتھ کے حساب سے تو یہ بالکل بے تکا لگتا ہے۔ بالکل. مطلب جو لوگ سب سے کم کچرا پیدا کر رہے ہیں وہ خطرے میں سب سے اوپر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سارا کچرا آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ پیراڈاکس واقعی چشم کشا ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ پوری گلوبل انیکوالٹی یا عالمی عدم مساوات کو بے نقاب کر دیتا ہے. وہ کیسے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو خطے 160 کلوگرام یا بعض اوقات 200 کلوگرام سے زیادہ کچرا فی شخص پیدا کر رہے ہیں، وہ یورپ یا نارتھ امریکہ کے امیر اور ترقی یافتہ علاقے ہیں. اچھا، وہاں کچرا زیادہ بن رہا ہے؟ ہاں، وہاں کچرا زیادہ پیدا ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس ریسائکلنگ اور ویسٹ مینجمنٹ کا اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر موجود ہے. وہ اپنے پیدا کردہ کچرے کا 60% سے زیادہ حصہ بحفاظت ریسائکل کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کم کچرا پیدا کر رہے ہیں ان کے پاس اس کو ٹھیک کرنے کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جو ساحلی علاقے 50 کلوگرام سے کم ویسٹ پیدا کر رہے ہیں وہ زیادہ تر ترقی پذیر یا ڈیولپنگ ممالک میں ہیں. وہاں کچرا تو کم پیدا ہوتا ہے لیکن ان کے پاس اسے سنبھالنے کا کوئی نظام نہیں ہے. صحیح. وہاں ریسائکلنگ کی شرح 20% سے بھی کم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا سا پلاسٹک وہ استعمال کرتے ہیں اور جو ترقی یافتہ ممالک سے ان پر تھوپا جاتا ہے وہ سارا سیدھا سمندر میں جاتا ہے. اوہ، اب سمجھ آیا۔ یعنی پروڈکشن کم ہے لیکن لیکیج 100% ہے۔ بالکل. یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کے باعث دنیا کی ساحلی پٹیوں کا تقریباً 44.8% حصہ آج کچرے کے شدید خطرے کی زد میں ہے. اور اگر ہم ان ممالک کی بات کریں جو مجموعی طور پر سب سے زیادہ کچرا پیدا کر رہے ہیں تو ان میں کون کون شامل ہے؟ اگر ہم چارٹس کو دیکھیں تو ان کے مطابق چین سب سے اوپر ہے، اس کے بعد امریکہ اور پھر انڈیا کا نمبر آتا ہے. اور یہ سارا کچرا بنیادی طور پر بن کس چیز سے رہا ہے؟ کیا یہ ہماری روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں؟ ڈیٹا کے مطابق اس بحران کا سب سے بڑا مجرم پیکیجنگ ہے. پیکیجنگ؟ ہاں. مطلب یہ جو ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن صرف وہ نہیں، یہ صرف وہ پیکنگ نہیں ہے جو ہم گھروں میں بسکٹ کے ریپر یا امیزون کے ڈبوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، بلکہ انڈسٹریل پیکیجنگ بھی اس میں شامل ہے. ایک پروڈکٹ جب فیکٹری سے نکل کر صارف تک پہنچتی ہے تو وہ پلاسٹک کی کئی تہوں میں لپٹی ہوتی ہے. صحیح. اور ہم اسے فوراً ہی ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کا لائف سپین صرف چند دن یا گھنٹے ہوتا ہے. دیکھیں، یہیں پر مجھے اس ساری ٹیکنالوجی اور اے آئی کے حل سے تھوڑا سا اختلاف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ خدشہ محسوس ہوتا ہے. کس قسم کا خدشہ؟ ہم نے دیکھا کہ غریب اور ترقی پذیر علاقوں میں بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے اور اسی لیے وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں. اب اگر ہم ایک اے آئی الگوریدم کو کچرا اٹھانے یا وسائل تقسیم کرنے کی مکمل آزادی دے دیں تو کیا وہ ماڈل ان غریب علاقوں کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر دے گا؟ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں،
الگوریدم تو ڈیٹا پر کام کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ امیر اور ترقی یافتہ علاقوں کا ڈیٹا زیادہ آرگنائزڈ، ڈیجیٹل اور آسانی سے دستیاب ہوتا ہے۔ تو کیا یہ الگوریتمک بائس اس ماحولیاتی ناانصافی کو مزید نہیں بڑھا دے گا؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ مشین لرننگ کی دنیا میں اسے ایک بہت بڑا خطرہ مانا جاتا ہے۔ دیکھیں، اے آئی وہی سیکھتا ہے جو اسے سکھایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر اس کے ٹریننگ ڈیٹا میں غریب بستیوں یا ترقی پذیر ممالک کی صحیح نمائندگی نہیں ہوگی تو وہ ماڈل سمجھے گا کہ ان علاقوں میں صفائی یا ریسائکلنگ پلانٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ انہیں میپ سے ہی مٹا دے گا؟ ایگزیکٹلی۔ نتیجتاً حکومتیں اور عالمی ادارے صرف انہی علاقوں میں سرمایہ کاری کریں گے جہاں الگوریدم بتائے گا، یعنی امیر علاقے، اور غریب علاقے کوڑے تلے مزید دب جائیں گے۔ یہ تو الٹا نقصان ہو گیا اے آئی کا۔ اور صرف یہی نہیں، اس ٹیکنالوجی سے شہریوں کی پرائیویسی کا بھی ایک سنگین مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ پرائیویسی؟ وہ کیسے؟ کچرے کی پیشگوئی کے لیے شہریوں کے جیو لوکیشن ڈیٹا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون کب کہاں اور کیا کھا یا خرید رہا ہے۔ یہ لوگوں کی نجی زندگی میں براہ راست مداخلت کا خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ واقعی بہت پریشان کن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اے آئی ایک بہترین انویسٹیگیٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسے اکیلے جج اور جیوری نہیں بنا سکتے۔ بالکل نہیں بنا سکتے۔ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے ان تمام خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کس قسم کی پالیسیز کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آبویسلی صرف اے آئی کیمراز اور روبوٹس تو دنیا کو صاف نہیں کر سکتے۔ 100% درست۔ ٹیکنالوجی صرف ایک ٹول ہے، حتمی حل مضبوط اور جرات مندانہ پالیسی سازی میں ہے۔ ریسرچ نے کچھ بہت واضح راستے تجویز کیے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہمیں ماحولیاتی تبدیلی کے پیرس ایگریمنٹ کی طرز پر پلاسٹک کے لیے بھی ایک سخت اور قابل عمل بین الاقوامی معاہدے کی ضرورت ہے۔ صحیح، ایک گلوبل ٹریٹی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اس کے بعد سب سے اہم اور طاقتور پالیسی، جسے ایکسٹینڈڈ پروڈیوسر رسپانسبلٹی یا ای پی آر کہا جاتا ہے، اسے عالمی سطح پر نافذ کرنا ہوگا۔ ای پی آر، ذرا اسے عام فہم انداز میں بتائیں، یہ ایکچولی کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری اس پر عائد کی جائے جو مسئلہ پیدا کر رہا ہے۔ فرض کریں ایک ملٹی نیشنل کمپنی پلاسٹک کی بوتل میں مشروب بیچ رہی ہے۔ اچھا۔ موجودہ نظام میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی منافع کما لیتی ہے اور بوتل کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری اور معاشی بوجھ عوام یا مقامی حکومت پر آ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ٹیکس پیئر پے کرتا ہے اس کی صفائی کے لیے۔ ہاں، لیکن ای پی آر کے تحت قانون اس کمپنی کو اس پلاسٹک کی بوتل کے مکمل لائف سائیکل کا ذمہ دار ٹھہرائے گا، یعنی کمپنی کو قانوناً پابند کیا جائے گا کہ وہ اس بوتل کو واپس جمع کرنے اور ری سائیکل کرنے کا خرچہ خود اٹھائے۔ او واو، یہ تو پوری گیم ہی چینج کر دے گا۔ بالکل۔ جب ان بڑی کمپنیوں کو اپنے کچرے کی فائنینشیل کاسٹ خود ادا کرنی پڑے گی تو وہ خود بخود انوائرمنٹ فرینڈلی پیکیجنگ کی طرف منتقل ہو جائیں گی۔ یہ بہت لاجیکل حل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سنگل یوز پلاسٹکس، یعنی وہ پلاسٹک جو صرف ایک بار استعمال ہو کر پھینک دیا جاتا ہے، اس پر کیلیفورنیا کی طرز پر سخت پابندیاں عائد کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کے اہم پہلوؤں کو یکجا کریں تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ پلاسٹک کا بحران اب محض گلی محلے یا ساحل کی صفائی کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ڈیٹا، عالمی معیشت اور ماحولیاتی انصاف کا ایک انتہائی پیچیدہ جال بن چکا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے پرانے طریقے دم توڑ چکے ہیں اور غریب ممالک اس کی سب سے بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح گریڈینٹ بوسٹنگ جیسے ماڈلز اور روبوٹک آرمز اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن وہ ساحلی کچرے کے تضاد اور الگورتھمک بائس جیسی کڑوی حقیقتوں کو بھی عیاں کر رہے ہیں۔ حتمی حل کسی ایک ٹیکنالوجی میں نہیں، بلکہ ای پی آر جیسی سخت پالیسیز اور بین الاقوامی تعاون میں پوشیدہ ہے۔ جی بالکل، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اے آئی ہمیں ڈیٹا کا بے پناہ خزانہ دے سکتا ہے، یہ چھپے ہوئے پیٹرنز کو بے نقاب کر سکتا ہے اور ریسورسز کے استعمال کو بہتر بنا سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کی بنیاد پر منصفانہ اور اخلاقی فیصلے کرنا بہرحال انسانوں کے ہی ذمے ہے۔ ٹیکنالوجی ہمیں صرف راستہ دکھا سکتی ہے، اس پر چلنے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوگا۔
اور اسی فیصلے کی بات سے جڑا ایک بہت گہرا سوال ہے جو میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ وہ ہمارے کوڑے دان کے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے یہ پیش گوئی کر سکتی ہے کہ ہم کل کتنا اور کس قسم کا پلاسٹک پھینکیں گے، صحیح۔ تو کیا ہم اس مستقبل سے زیادہ دور ہیں جب یہ بڑے کارپوریٹ الگوریدمز ہماری خریداری اور استعمال کی عادتوں کو مکمل طور پر مانیٹر، کنٹرول اور تبدیل کرنے لگیں گے؟ یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور کچھ حد تک خوفزدہ کر دینے والا پہلو ہے، واقعی۔ کیونکہ جب پوری دنیا مکمل طور پر آپٹیمائزڈ ہو جائے گی اور ہمارے ہر عمل کی پیشگوئی ڈیٹا سائنس کے ذریعے ہونے لگے گی، تو کیا اس دور میں ہمارے پاس باحیثیت انسان اشیاء کے انتخاب کی آزادانہ مرضی، جسے ہم فری ول کہتے ہیں، کیا وہ واقعی باقی رہے گی، یا ہم محض ان الگوریدمز کے طے کردہ راستوں پر چلنے والے ڈیٹا پوائنٹس بن کر رہ جائیں گے؟ یہ ایک بہت ہی فلسافیکل اور اہم سوال ہے جس پر واقعی سوچنے کی ضرورت ہے۔ شاید یہی وہ الجھن ہے جو کسی بھی ایکس رے مشین یا ریاضیاتی ماڈل کی پکڑ سے باہر ہے، کیونکہ اس کا جواب کسی مشین کے پاس نہیں، خود ہمارے پاس ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ معلومات کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔